خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ یہ آج سے کوئی 40 سال پرانی کہانی ہے۔ میں انگلینڈ جانے کے لیے بہت پرجوش تھا۔ اس سلسلے میں مجھے بار بار ایمبیسی کے چکر لگانے پڑتے تھے، اور کہیں جو پتہ چلتا کہ فلاں آدمی یا اس کا کوئی جاننے والا انگلینڈ گیا ہوا ہے تو اس سے ملنے اور معلومات لینے دوسرے شہر یا گاؤں بھی جانا پڑتا تھا، اور یوں واپسی پہ اکثر بہت دیر اور کبھی تو آدھی رات بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں تانگے چلا کرتے تھے جو اکثر دیر رات کو نہیں ملتے تھے اور پیدل ہی چلنا پڑتا تھا۔ اسی طرح ایک دن دوپہر کے وقت میں محلے میں کسی دکان پہ بیٹھا تھا کہ وہاں میرا دوست اسلم آ گیا اور کہنے لگا کہ اس کا تایا زاد کزن جو کہ فلاں گاؤں میں رہتا ہے انگلینڈ سے آیا ہوا ہے اور وہ اس سے ملنے جا رہا ہے، اگر میں چاہوں تو اس کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ میں ہمیشہ کی طرح جو کام کرنے کی ٹھان لیتا تھا تو وہ کر کے ہی دم لیتا تھا، سو میں نے جھٹ سے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی اور گھر والوں کو اطلاع کر کے اس کے ساتھ چل پڑا، اور کوئی 3 گھنٹے سفر کر کے شام کے 5 بجے ہم وہاں پہنچ چکے تھے۔ میں اس کے کزن سے ملا اور ساری معلومات اکٹھی کی، اور جلدی جلدی کرتے بھی وہاں سے نکلتے نکلتے ہمیں رات کے 10 بج گئے تھے۔ یہ تو شکر ہے اسلم کے پاس اس کی سائیکل تھی۔ اس زمانے میں سائیکل والا بہت ہی امیر سمجھا جاتا تھا۔ اسلم کے کزن نے ہمیں رات روکنے کے لیے بہت اصرار کیا، مگر ہم نے معذرت کی اور گھر واپسی کے لیے چل نکلے۔ موسم سرما کی شروعات ہو چکی تھی اور گاؤں میں راستے کے دونوں اطراف کھیت کھلیانوں کی موجودگی کے باعث سردی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اسلم کو تھوڑی نیند بھی آنے لگی تھی، سو اس کو جگانے کے لیے اور سردی کی شدت کم محسوس ہو اس لیے ہم نے زور شور سے کسی موضوع پر بحث شروع کر دی۔ ہم دونوں ہی اونچا اونچا بول رہے تھے۔ وقت اچھا گزر رہا تھا اور یوں ہم اپنے گاؤں کی حدود میں پہنچ چکے تھے۔ چاندنی رات کے اجالے میں ہر چیز بہت صاف اور واضح نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دور کے فاصلے پر ہمیں ایک چھوٹا بکری کا بچہ نظر آیا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کا دھڑ سفید برف کی مانند تھا جبکہ ٹانگیں کالی تھیں۔ میں نے اسلم سے کہا، یار یہ کتنا پیارا ہے، لگتا ہے ضرور گھر سے بھاگ نکلا ہوگا۔ میرا دل کر رہا ہے میں اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں، مگر نہ جانے یہ کس کا ہے۔ اس وقت رات کے کوئی 12 بجے کا وقت تھا۔ ہر طرف خاموشی اور ویرانی کا راج تھا۔ میرے دوست اسلم نے پرسوچ لہجے میں مجھ سے کہا، یار سلمان، تم اسے پکڑ لو اور صبح آ کر اس کے مالکوں کی تلاش کر کے انہیں لوٹا دینا، کیونکہ اس وقت ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں دور نکل جائے۔ ہم یہ باتیں کرتے کرتے آگے بڑھ چکے تھے۔ اسلم کی بات پر میں نے جواباً کہا، یار وہ تو اب پیچھے رہ گیا ہے، مگر اس وقت مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میں نے دیکھا کہ وہ بکری کا بچہ سائیکل کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اسلم نے سائیکل روک دی تو ساتھ میں وہ بکری کا بچہ بھی رک گیا۔ میں نے نیچے اتر کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ بکری کا بچہ خوش ہو کر اپنا سر ہلانے لگا۔ میں نے اسے سائیکل پر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ہم چل پڑے۔ ابھی تھوڑا فاصلہ ہی طے ہوا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے بکری کا بچہ بہت بھاری ہو گیا ہو۔ میں نے اسلم سے کہا، یار تھوڑی دیر کے لیے سائیکل تو روکنا، میری ٹانگیں بہت تھک گئی ہیں۔ اس نے سائیکل روک دی اور میں نے بکری کے بچے کو نیچے اتارا تو وہ نارمل تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم جانا اور تھوڑی سی اپنی ٹانگیں دبا کر واپس اس بچے کو گود میں بٹھا کر سائیکل پر سوار ہو گیا۔ بکری کا بچہ چونکہ چھوٹا تھا تو اس کی گردن یعنی سر میرے سینے تک پہنچ رہا تھا، مگر کچھ ہی دیر میں نے محسوس کیا کہ اس کی گردن میرے سر سے بھی اوپر جا رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے اس کو نیچے پھینک دیا اور اسے پھینکنے کی وجہ سے سائیکل لڑکھڑا گئی۔ اسلم نے حیرت سے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ اسلم ہنس پڑا۔ وہ بولا،
یار سلمان، وہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہی تو ہے اور تم اس سے ڈر رہے ہو۔ تم چھوڑو، میں اسے لے کر پیچھے بیٹھتا ہوں اور تم سائیکل چلاؤ۔ میں دل ہی دل میں خوب شرمندہ ہوا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ میں اتنا بزدل ہوں کہ ننھے سے بکری کے بچے سے ڈر گیا۔ خیر، اسلم اس بکری کے بچے کو گود میں لیے پیچھے بیٹھ گیا اور میں سائیکل چلانے لگا۔ ہم پھر یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے، جبکہ اسلم نے اپنا سر میرے کندھے پہ ٹکا کر اپنی آنکھیں مون لیں۔ کچھ ہی لمحے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے لیے سائیکل چلانا مشکل ہو گیا ہو۔ میں تیزی سے مسلسل پیڈل پر پاؤں مارے جا رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں سائیکل رکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک دلخراش چیخ میرے منہ سے نکلی اور بیچارہ اسلم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پھر اس نے جو منظر سامنے دیکھا تو اسے بھی کرنٹ لگا۔ وہ جو چھوٹا سا بکری کا بچہ اس کی گود میں تھا، اس کی گردن آسمان کو چھو رہی تھی اور اس کی ٹانگیں لمبی ہو کر بہت دور زمین میں دھسی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے سائیکل نہیں چل رہی تھی۔ اسلم نے بکری کے بچے کو چھوڑا اور سائیکل سے چھلانگ لگا کر مجھ سے لپٹ گیا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، جبکہ میری حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ابھی ہم دونوں وہاں سے بھاگنے کے لیے ہمت جمع کر ہی رہے تھے کہ یکایک ہمارے سامنے جہاں بکری کا بچہ تھا وہاں گہرا سفید دھواں اٹھنے لگا، جو کہ ایک چھوٹے بچے کی صورت اختیار کر گیا۔ اس بچے کا قد کوئی 3 فٹ ہوگا۔ اس کی رنگت سیاہ تھی، جس کے سر پر چھوٹے چھوٹے 2 سینگ تھے، موٹی موٹی لال آنکھیں اور موٹے بھدے لال ہونٹ۔ وہ اچھل کے اسلم کی سائیکل کی اگلی سیٹ پر آ گیا۔ اس نے پیڈل پر پاؤں مارنا چاہا تو اس کے پاؤں چھوٹے تھے، مگر پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاؤں بڑے ہو گئے اور وہ کھلکھلاتے ہوئے سائیکل چلانے لگا۔ اب وہ ہم دونوں کے گرد گول گول دائرے کی صورت میں سائیکل چلا رہا تھا۔ اس کی عجیب سی کلکاریاں سیٹی کی طرح ہمارے کانوں میں چبھ رہی تھی۔ پھر اس نے سائیکل کی رفتار تیز کر دی۔ سائیکل تیزی سے ہمارے گرد گول گول چکر کاٹ رہی تھی۔ سائیکل کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ہمیں اپنے ارد گرد طوفان سا اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا ہم کسی بھنور میں پھنسے ہوں۔ ہم دونوں دوست ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامے کانپ رہے تھے۔ خوف کے مارے ہمارے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی اور نہ ہی ہم اس بھنور سے نکل سکتے تھے، جبکہ بدستور وہ عجیب خوفناک سا بچہ کلکاریاں مارتا سائیکل چلا رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے رفتار کچھ کم کی اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ بندر کی شکل اختیار کر گیا۔ اب اس کی نظریں ہم پر تھیں اور ہم بھی خوف اور دہشت میں مبتلا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ پھر بندر سے ایک دم وہ بھالو بن گیا اور پھر شیر، اور نہ جانے کون کون سی شکلیں بدلتا رہا۔ دراصل وہ ایک چھلاوا جن تھا جو روپ بدل سکتا تھا۔ وہ جن کا بچہ تھا جو کہ اسلم کی سائیکل چلا کر خوش ہو رہا تھا۔ اپنی طرف سے تو وہ یہ سب کر کے شاید بہت خوش ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی کلکاریاں ایک لمحے کو بھی نہ رکی تھیں۔ مگر ان سب کے بیچ میں اور اسلم خوف کے مارے عنقریب ہارٹ اٹیک سے مرنے والے تھے۔ آدھی رات کا وقت، چاند کی چکا چوند روشنی، آس پاس کھیت کھلیان کے سوا کچھ نہیں، دور دور تک بس سناٹے اور ہو کے عالم میں گونجتی اس چھلاوے کی کلکاریاں۔ وہ ہمیں اپنا کرتب دکھا کر مزید خوش ہو رہا تھا، اور ادھر ہم دونوں معصوم دوستوں کی سانس اکھڑے جا رہی تھی۔ پھر ایک دم ہی وہ بہت بڑے ہاتھی کی صورت اختیار کر گیا اور اس کے بے تحاشا وزن سے دیکھتے ہی دیکھتے اسلم کی سائیکل ایسے ٹوٹ گئی جیسے کوئی شیشے کا برتن گر کر ٹکڑوں کی شکل میں پھیل جاتا ہے۔ سائیکل ٹوٹنے پر اس کی کلکاریوں کو یکدم بریک لگ گیا اور فضا میں اچانک ہی ایسی وحشتناک خاموشی چھا گئی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی دل کی دھڑکن واضح سن سکتے تھے۔
وہ عجیب خلقت بچہ چند لمحے سن کھڑا سائیکل کو گھورتا رہا، جیسے اس کا کوئی قیمتی کھلونا ٹوٹ گیا ہو۔ پھر یکدم وہ آگ بگولا تیور لیے ہماری طرف مڑا، جیسے اس کا وہ کھلونا ہم غریب نے ہی توڑا ہو۔ وہ ہماری طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب یہ ہمارا وہم تھا کہ حقیقت کہ ہم نے محسوس کیا کہ اس کے ناخن اور دانت تیزی سے بڑھنے لگے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ ہمارے سروں پہ پہنچ کر ہماری تکہ بوٹی بنا کر کھا جاتا، اچانک ہی اسلم کی زبان سے سورہ ناس کا ورد جاری ہو گیا۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، پھر بھی وہ پورے یقین کے ساتھ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ادھر اسلم کی دیکھا دیکھی مجھ میں بھی کچھ ہمت پیدا ہوئی، اور میں نے بآواز بلند آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ وحشت ناک سناٹے میں صرف ہم دونوں کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی۔ ہمیں اپنے خدا پر یقین تھا کہ وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ کچھ قدم کی دوری پر کھڑا وہ جن کا بچہ جیسے یکدم رک گیا اور بھگ سے ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں اور اسلم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کلمہ پڑھتے پڑھتے بس بھاگے جا رہے تھے۔ میرا گھر قریب تھا، سو میں اسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ فجر کی اذانوں کا وقت قریب تھا۔ گھر کے بڑوں نے جب ہماری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ ہم نے سب کو سب کچھ بتا دیا۔ صبح گھر کے کچھ افراد کھیتوں سے اسلم کی ٹوٹی پھوٹی سائیکل کے باقیات لے آئے۔ اسلم کو اپنی سائیکل کے ٹوٹنے کے غم سے زیادہ اپنی زندگی کے بچانے کی خوشی تھی، جبکہ میری حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ مجھے اپنے زندہ بچانے کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔